اب پچھلے 8-10 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں کی ملاقات ہو چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے زرداری صاحب کے پاس، بلاول بھٹو صاحب کے پاس، ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کر کے ان سے وزارت عظمیٰ مرکز میں انہوں نے کہا جی کہ وزارت عظمیٰ آپ ہمیں دیں اور ہماری وزارت عظمیٰ کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ پیپلز پارٹی کو اسپیکرشپ دے دیں گے، چیئرمین سینٹ دے دیں گے، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ جو پریزیڈنسی ہے وہ دے دی جائے گی زرداری صاحب کو۔ یہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے گئے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا۔ یہ 4 عہدے اسپیکر، چیئرمین سینٹ، پریزیڈنسی، اور آخری والا یہ ہے جی کہ آپ کو بنا دیا جائے گا ڈپٹی پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب کو، اور وزارت خارجہ لینی ہے تو وہ بھی حاضر ہے۔ تو یہ کام کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی نے کچھ، ظاہر ہے یہ تو کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حکومت بنا نہیں سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، باقی تمام جماعتوں کو بھی ملا لیا جائے تو مسلم لیگ نواز حکومت نہیں بنا سکتی، اور یہی کچھ پنجاب میں ہے، اور لہٰذا اس وقت بحث چل رہی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا مانگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے مانگا ہے جی پنجاب کی وزارت اعلیٰ۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے وزارت عظمیٰ لینی ہے تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیں، اور دوسرا صرف پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں، پھر جو بلوچستان میں وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی ہماری ہوگی، کیونکہ بلوچستان میں 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، اور 11 سیٹیں JUI کی ہیں، مولانا صاحب کی ہیں، اور وہ 11 اور 11 22 ہو گئے، اور 10 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس۔ تو لہٰذا ایک طرف 2 صوبوں کی وزارت اعلیٰ پنجاب اور بلوچستان، اور دوسری جانب ہے وزارت عظمیٰ، اور وزارت عظمیٰ شہباز شریف صاحب، موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب شاید وزیر اعظم نہ بنے، اور چونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے، سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ روحانی پیشوا بن جائیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوست ملک کے نمائندہ خصوصی آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ساری کا سارا پیچ اپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر چلیں، اگر آپ لوگ آپس میں نہ ملے تو پھر آپ کے مفادات تو ہٹ ہوں گے ہی ہوں، ہمارے مفادات بھی جو ہیں وہ بھی ہٹ ہو جائیں گے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو آپ ساتھ ملیں اور ہمارے مفادات کا بھی خیال رکھیں اور اپنے مفادات کا بھی خیال رکھیں۔ تو پیپلز پارٹی نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگی ہے اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ مانگی ہے، اور پریزیڈنسی تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں دونوں نے کہا ہے کہ جی آپ صلاح مشورہ کر لیں۔ دونوں اپنے اپنے مطالبات لے کے واپس لوٹ گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب کو نہ ہی مریم صاحبہ پسند کرتی ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب پسند کرتے ہیں، لیکن بامر مجبوری انہیں ان کے ساتھ آنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نمبر گیمز ایسے آ گئے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز جو پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے پاس جو نمبرز ہیں وہ میجورٹی ہے، دونوں مل جائیں تو میجورٹی ہے۔ مسلم لیگ نواز کو صرف پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا کو ملانا پڑے گا، MKM کو ملانا پڑے گا، باقی سب کو ملانا پڑے گا، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ایک چل رہا ہے سلسلہ۔ تو بہرحال یہ تو ایک چیپٹر ہے جی ابھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مفادات کے سودے ہیں اور یہ اتنی آسانی سے معاملات طے ہونے والے نہیں ہیں۔ وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ وہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ شاید نہ چھوڑے، کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی شدید ترین خواہش ہے، اور مریم صاحبہ کی سفارش بھی کافی تگڑی ہے۔ ایک سفارش ہے بیرون ملک سے، برادر ملک ہیں ان کی طرف سے، اور دوسری سفارش ہماری اپنی فرد واحد کی طرف سے ہے، کیونکہ فرد واحد ہر صورت میں مسلم لیگ نواز ان کی پوری کوشش ہے فرد واحد کی کہ نواز شریف صاحب خود بذات خود آئیں، وزارت عظمیٰ سنبھالیں، اور مریم صاحبہ بذات خود جو ہیں ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب دے دی جائے۔ یہ فرد واحد کی خواہش بھی ہے، فرد واحد کا فرمان بھی ہے، اور فرد واحد جو ہیں وہ اس پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہے، اور دوسرا ایک دوست ملک ہے ان کی طرف سے بھی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں، اور برادر اسلامی ملک ہے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں اور مریم صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں، تاکہ یہ نسل آگے جو ہے وہ بڑھ سکے۔ تو یہ تو ہے گراؤنڈ پہ سچویشن۔ لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ آخر اتنی زیادہ شیم پروف کیسے ہو جاتے ہیں لوگ۔ نواز شریف صاحب کا مانسیرا کا جو رزلٹ ہے
اس میں JUI کے مفتی کفایت اللہ جو اسی حلقے میں لڑ رہے تھے، انہوں نے اس نتیجے کو درست تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جیت گئے ہیں شہزادہ صاحب، اور میاں صاحب جو ہیں وہاں سے ہارے ہوئے ہیں، کیونکہ مفتی کفایت اللہ خود بھی وہیں سے الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں، ان کے پاس بھی گنتی موجود ہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں انہوں نے حتمی نتیجہ رکوا دیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع، الیکشن کمیشن سے رجوع کیا اور انہوں نے نتیجہ رکوا دیا۔ دوسری جانب یہ تو گواہی آ گئی 15 سے، JUI فیک کی گواہی آ گئی مفتی کفایت اللہ کی، انہوں نے کہا جی میں بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑا ہوں، میں اپنی ہار مانتا ہوں، میرے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں، تو اس کے مطابق میاں صاحب ہار چکے ہیں بڑے مارجن کے ساتھ، لہذا میاں صاحب کو اپنی ہار مان لینی چاہیے اور آگے مزید کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیپٹن صفدر صاحب گئے اور انہوں نے اسٹے لے لیا، اور اب نتیجہ دیکھتے ہیں کیا برآمد ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لاہور سے میاں صاحب جیتے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ کو ہروایا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے، تو اس میں بھی جماعت اسلامی کے وہاں پہ امیدوار تھے، اس حلقے میں بھی الیکشن لڑ رہے تھے، تو جماعت اسلامی کے امیدوار میدان میں آ گئے ہیں، وہ بھی فارم 45 لے کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حلقے میں یاسمین راشد صاحبہ جیت چکی ہیں، اور ہمارے بھی پاس فارم 45 موجود ہے، اس کے اکارڈنگلی بھی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ہار چکے ہیں اس الیکشن میں، اور یاسمین راشد وہ ڈاکٹر یاسمین جیت چکی ہیں الیکشن، اس لیے ہم الیکشن کے نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ان کو جو جعلی وکٹری دے دی گئی ہے، جعلی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے جیتنے کا، وہ جعلی سرٹیفکیٹ واپس کر دیں اور گریس کا مظاہرہ کریں، اور گریسفلی آپ کہیں کہ جی میں ہار چکا ہوں اور اپنی بات مانیں، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام ہے نہیں۔ تو نمبر 1 یہ کہ نواز شریف صاحب کو فرد واحد بھی وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی سفارش برادر اسلامی ملک کی بھی ہے، اب بضد ہیں، ابھی بھی بضد ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ جو شخص قومی اسمبلی کا رکن ہی نہیں بنا، تو وہ کیسے جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن ہارے ہوئے شخص کو وزیر اعظم بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی حالات سازگار ہیں، آج تو نواز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنا دیں اور کل کو ان کے جو حلقے کا رزلٹ آ جائے، یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ والا وہ حلقے کا رزلٹ آ جائے اور اس حلقے کے رزلٹ میں پتہ چلے، عدالت فیصلہ دے دے کہ جی یہ تو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، تو میاں صاحب ایک بار پھر نااہل ہو جائیں گے، اور میاں صاحب نااہل ہو جائیں گے تو وہ پھر واحد وزیر اعظم ہوں گے جو ہیٹرک کریں گے اپنی نااہلیت کی، تو یہ بھی ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب خاموش ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو قرہ فعال ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں ہی نکلے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی جی اگلا جو ہے معاملہ ہوا ہے بندر بانٹ خرید و فروخت، کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ اراکین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید جو سارے رزلٹس آ چکے ہیں، لیکن جو چیلنج ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں سیٹیں آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ کچھ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیں، کچھ سیٹیں 8-10 سیٹیں واپس کر دیں، اور اتنی سیٹیں واپس کر دیں کہ ان کے پاس میجورٹی کی طرف وہ نہ جائیں، لہٰذا یہ بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب مریم صاحبہ کے مقابلے میں جو شہزاد فاروق صاحب الیکشن لڑے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے مریم صاحبہ کی اہلیت کو جیتنے کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اور پھر وسیم قادر پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جنرل سیکرٹری لاہور، اور ظاہر ہے وہ آزاد بلے کے بغیر آئے تھے، تو انہوں نے آج کیا کیا ہے، انہوں نے جوائن کر لیا مسلم لیگ نواز۔ یہ پہلا جو ہے لوٹا جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، پہلے لوٹے، تو صرف کہنا یہی ہے میں نے تمام ارکان سے بھی کہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو سال سوا سال کی یہ ممبرشپ مل جائے قومی اسمبلی کی، لیکن سال سوا سال کے بعد آپ کیا کریں گے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جبر کا نظام جو ہے بالآخر ایک دن ختم ہونا ہی ہے، اور یہ ختم جب ہوگا تو اس کے بعد یہ جو بھڑاس نکلے گی وہ بھڑاس اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہوگی جو 8 فروری کو ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بدستور غم و غصے میں ہیں، اور بدستور وہ ناراض ہیں، اور وہ پھر دوبارہ سے ان کے ہاں
नेगेटिविटी जो है वो आ गई है कि हमारे मैंडेट को, हमारे पुरअमन एहतजाज को, हमारे पुरअमन वोट को, बैलेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, बल्कि बैलेट पेपर के बजाय बुलेट पे यकीन रखा जा रहा है और उसमें मजीद सख्ती इनका करना है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे अरकान की खबर फैलाई गई, लेकिन किसी की भी वो सब ने तरदीद कर दी कि जी हम तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और हैं, लेकिन वसीम कादर साहब ने बाकायदा तौर पे हल्फ उठाया था और हल्फ उठा के सोशल मीडिया पे वायरल किया और उसके बाद आज उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो अल्लाह को प्यारा हो रहा हूँ, सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के पास जा रहा हूँ। ये वसीम कादर साहब का फरमान है। तो मरीम साहबा से उन्होंने मुलाकात की है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, उनके उस हल्के के अवाम वो खुद ही देख लेंगे उस लोटा करेसी का क्या जवाब देना है। फिर जी जब ये हुआ है वसीम कादर साहब का, तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने तमाम अराकीन से, तमाम नौमुंतखब अराकीन कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में, उन सब से इस्तीफे मांग लिए हैं सादा कागजों पे। उन्होंने कहा जी आप अपने अपने इस्तीफे भेज दें और ये इक़दाम इसलिए किया गया है कि मजीद ये जो है सिलसिला आगे न बढ़े। और दूसरी जानिब अगले 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान आए हैं वो किसी न किसी सियासी जमात में जाने का फैसला कर लेंगे और अब ज़्यादा देर नहीं है। अब वो कौन सी जमात हो सकती है? अब एक और इशारा मिला है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिस पार्टी से पार्टी में हम जाएंगे उसका नुमाइंदा पार्लियामान में मौजूद हो सकता है कि उसका नुमाइंदा पार्लियामान में ना हो तो हम उसके साथ इल्हाक करेंगे। तो उसकी तरफ देखा जाए तो फिर वही जो है वापस आ जाएगी पुरानी पोजीशन के पुरानी पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, उसके साथ फिर जाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ अपना अलायंस बनाएंगे, क्योंकि मुत्तहिदा मजलिस वहदत मुस्लिमीन अभी मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी मौजूद है, जमात इस्लामी भी मौजूद है, मुस्लिम लीग भी मौजूद है, ये सारी जमातें, अख्तर मेंगल साहब की जमात भी मौजूद है, अचकजई साहब की जमात भी मौजूद है। तो लिहाजा कोई भी जमात हो सकती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ज्वाइन कर लें। तो सिचुएशन बदस्तूर वैसी की वैसी। एक बात मैं आपको बता दूं कि असल मसला कहाँ फंसा हुआ है, वो है फर्द वाहिद की तरफ से। फर्द वाहिद हर सूरत में देखना चाहते हैं, वो तो वैसे नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं क्योंकि कमिटमेंट उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ थी, और लेकिन अगर नहीं होता तो फिर जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत तो होनी चाहिए। पंजाब में भी मरीम साहबा की होनी चाहिए, क्योंकि मरीम साहबा का भी मामला ये है कि उनके साथ भी किसी ने कमिटमेंट की हुई है। एक कमिटमेंट हमारे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से है और वो कौन खुश नसीब है जिसने ये ऑफर की है। दूसरा जो है वो बिरदर इस्लामी मुल्क की तरफ से सिफारिश है। तो देखना है कि क्या होता है, अगले 24 घंटे इंतजार कीजिए। लेकिन असल मामला यह है कि जो रिजल्ट्स हैं वो वापस आना शुरू होने चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के दरवाजे खटखटा रही है। लेकिन असल प्रॉब्लम कहाँ फंसा हुआ है? वो फंसा हुआ है जनाब फर्द वाहिद के पास। फर्द वाहिद को अपना मसला है, वो कहते हैं कि मैं सिपह सलार हूँ और मेरी हिफाजत करनी चाहिए आप सब लोगों को, आप तमाम लड़कों को, अपने फौज के जवानों अफसरों से कहते हैं, तो मुझे सिक्योर करना आपका काम है।